अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम बहन भाई दोस्त अहबाब बुजुर्ग खैरियत से होंगे और बहुत ज़्यादा नाराज़ खफा होंगे, जिसका मुझे अंदाज़ा और एहसास है। इसीलिए वापसी हुई है। और वैसे भी कहा जाता है कि वी कैन ऑलवेज बिगिन अगेन, और साथ ये भी कहा जाता है कि इट्स नेवर टू लेट। सो यही सोचते हुए दोबारा शुरू करते हैं कि लंबी छलांग लगाने के लिए कुछ कदम पीछे जाना पड़ता है। पाकिस्तान के खिलाफ तमाम ही दुश्मन खुलकर मैदान में आ चुके हैं और इंतहाई बेशर्मी और दीदा दिलेरी से एक नेशनलिस्ट लीडर को घर भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। बावजूद इसके कि दुनिया भर के अहम ममालिक को अगर उठाकर देखा जाए तो आपको इन तमाम ममालिक में नेशनलिस्ट या एक्सट्रीम राइट विंग या अल्ट्रा राइट विंग सोच रखने वाले लीडर हुकूमत करते नजर आएंगे। यानी दुनिया के बेशतर ममालिक में उन रहनुमाओं या जमातों की हुकूमतें हैं जो सबसे पहले अपने मुल्की और मजहबी मफाद को मुकद्दम रखती हैं। चाहे आप अपने पड़ोस की मिसाल ले लें, भारत, जहां मोदी जैसा मजहबी इंतहा पसंद और जनूनी नेशनलिस्ट हुकूमत कर रहा है, या फिर चाहे आप फ्रांस की मिसाल उठाकर देख लें, या फिर आप तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान को देख लें, या फिर relatively modern and relatively civilized blonde hair and blue eyes वाले यूरोपीय ममालिक इटली, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया को उठाकर देख लें। इन सब ममालिक में आपको वो लोग और वो जमातें हुकूमत करती नजर आएंगी जो खुद को राइट विंग और नेशनलिस्ट कहलवाना पसंद करती हैं। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से इतना खुशकिस्मत नहीं है कि यहाँ एक ऐसी हुकूमत को बर्दाश्त किया जाए जो नेशनलिस्ट हो और सबसे पहले पाकिस्तानियों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश करती हो, या ये ख्वाहिश रखती हो और इस बात की कोशिश करती हो कि अब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हर किस्म के बैरूनी प्रेशर और डिक्टेशन से पाक रखनी है। इसके साथ ये भी कैसे गवारा किया जा सकता है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी मईशत का सोचे समझे मंसूबे के तहत गुज़िश्ता दौरे हुकूमतों में भट्टा बिठाया गया, वो कैसे आलम इस्लाम को एक प्लेटफॉर्म पर दोबारा मुतहर्रिक करने की कोशिश कर सकता है। और ये जुर्म तो नाकाबिले माफ़ी है कि कैसे पाकिस्तान का एक हुक्मरान आलम इस्लाम के सोए हुए हुक्मरानों को जगाकर उन्हें इस बात का यकीन दिलाने में कामयाब हो जाता है कि इत्तेहाद में बरकत है। आप सब ने साथ दिया तो तौहीन रिसालत पर आलमी दिन मंजूर करवा लिया, आगे भी साथ दोगे तो मगरिब की गुलामी से तुम्हें आज़ाद करवा दूंगा। ये सब तो मंदरजात हैं अदम एतमाद की तहरीक का बीज तो उसी दिन बो दिया गया था जिस दिन इस मर्द मुजाहिद ने अमरीकी सहाफ़ी की आंखों में आंखें डालकर कहा था एब्सोल्युटली नॉट। और ये वो जवाब था जिसका अमरीकी सहाफ़ी को हरगिज ना तो इम्कान था, ना तवक्को थी, ना ये सुनने का वो रवादार हुआ, क्योंकि जैसे ही इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा तो सहाफ़ी का बेसाख्ता जो लफ्ज उसके मुंह से निकला था वो था रियली। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. तो ये एब्सोल्युटली नॉट ही था जिसने अमेरिका की ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी की धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। अफगानिस्तान से इनखला करते हुए अमरीकी सदर ने बबांगे दोहल कहा था कि हम फौजें वापस जरूर बुला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अफगानिस्तान में ऑपरेशंस जारी रहेंगे। और इसके लिए जो बाइडन ने ओवर द होराइजन काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटेजी अपनाने की बात की थी, यानी अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक की ज़मीनी और फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान में ऑपरेशंस किए जाएंगे। दिल पर हाथ रखकर एक लम्हे को सोचें कि 6 माह से ज़ायद अरसा होने को आ रहा है
کیا ایک بار بھی دنیا نے امریکہ کا نام نہاد اوور دی ہورائزن کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا، اور اس نہ دیکھنے کی وجہ شیر کا جگر رکھنے والے عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ ہے۔ اس دنیا میں خود کو سپر پاور کہلوانے والے ملک کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے کہ IMF کی ایڈ پر چلنے والے ملک کا ایک نڈر اور سرپھرا حکمران انہیں ایبسولوٹلی ناٹ کہتا پھرے۔ اسی دن سے عدم اعتماد کا بیج بو دیا گیا، جو آج ہم سب کے سامنے ایک خاردار جھاڑ جھنکار کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس خاردار بدبودار جھاڑ جھنکار کی پرورش کرنے میں ہمارے اندر کے لوگ بھی پیش رہے ہیں، اور یہ وہی سزا یافتہ مجرم، فراڈیے، دھوکے باز، غدار ابن غدار، وطن فروش لوگ ہیں جن سے امریکی سفارت خانے کے اہلکار عمران خان کے ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے بعد ملاقاتیں کرتے پھر رہے تھے۔ 2 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ایک خط دنیا کے سامنے دکھایا گیا کہ یہ ہے وہ خط جو ان کی حکومت کو لکھا گیا ہے، اور اس خط میں انتہائی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک اگر ناکام ہوتی ہے اور عمران خان بطور وزیر اعظم پاکستان عہدے پر برقرار رہتے ہیں تو پاکستان کو نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر وزیر اعظم عمران خان عہدہ چھوڑ دیتے ہیں یا تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو تب پاکستان کے لیے حالات کیسے ہوں گے، یعنی فائدہ ہی فائدہ۔ اس کے ساتھ یہ بھی دھمکی دی گئی ہے، کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ خارجہ اور سفارتی تعلقات کا انحصار عدم اعتماد تحریک کی کامیابی اور ناکامی پر ہے، یعنی اگر عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوتی ہے تو ساتھ میں سفارتی تعلقات بھی ختم کر لیے جائیں گے، اور اگر کامیاب ہوتی ہے تو سفارتی تعلقات نہ صرف بہتر ہوں گے بلکہ ان میں گرم جوشی بھی دیکھنے میں آ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے بائیڈن کا فون بھی آ جائے۔ اچھا، ایک چیز جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے وہ یہ کہ اپنی تاریخ ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ تقریباً 50 سال پہلے بھی کچھ یہی حالات پیدا کیے گئے تھے، اور ایک نیشنلسٹ لیڈر کو اسی طرح دھمکایا گیا، اسی طرح خطوط لکھے گئے، اور اس نے بھی ان خطوط، ان دھمکیوں کو پبلک کر دیا تھا۔ اسے پیغام پہنچائے گئے کہ تمہیں نشان عبرت بنا دیں گے، اور تاریخ نے دیکھا کہ اسے سچے جھوٹے قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ بعد میں اسی ملک یعنی پاکستان کی عدالتوں نے اپنے اس فیصلے پر ندامت کا اظہار کیا، اور دنیا بھر کی عدالتی تاریخ میں اسے ایک جوڈیشل مرڈر کے طور پر ریفر اور یاد کیا جاتا ہے۔ آج وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے، اسی طرح دھمکی آمیز خطوط لکھے جا رہے ہیں، اور آج ایک محب وطن ایماندار حکمران کے پیچھے انہی لوگوں کی اولادیں ہیں جن کے غدار بزرگوں نے بھٹو کو تختہ دار تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ افسوس، ہم نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، اور نہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم پر وہ غدار ابن غدار، دھوکے باز، بدکماش، بد چلن، بے غیرت، ضمیر فروشوں کا وہ ٹولہ مسلط ہے جن کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستانیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈالروں کے عوض تو پاکستانی اپنی ماں بیچ دیتے ہیں۔ خدا کی قسم، ایک عام پاکستانی اپنی ماں کے بارے میں غلط بات کرنے والی کی زبان کھینچنے کے لیے ہر دم تیار رہتا ہے۔ باخدا پاکستانی قوم اتنی بے غیرت، بے شرم اور اتنی ذلیل نہیں ہے کہ ڈالروں کی پوجا شروع کر دے، بلکہ یہ تو وہ الیکٹیبلز ہیں جو حکومتی ایوانوں میں نسل در نسل، سالہ سال، پشت در پشت موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہیں گے۔ نمبرز کی اگر بات کریں تو یہ بات طے کر دی گئی ہے کہ وطن عزیز پاکستان کو محب وطن، غیرت مند، خوددار حکمران سے محروم کر دیا جائے۔ چھانگا مانگا 2.0 منڈی کے مطابق اپوزیشن کے پاس 177 کے قریب ارکان موجود ہیں۔ اگر تحریک انصاف کے 22 کے قریب منحرف ارکان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 199 کے قریب بن جاتی ہے، یعنی 199۔ اس میں سے ہو سکتا ہے کہ 5، 10
یا 15 تو واپس آ سکتے ہیں، لیکن عدم اعتماد کے ووٹ پر عمران خان کا سروائیول ناممکن لگتا ہے۔ اور یہ عمران خان کے سروائیول کی بات نہیں ہے، بلکہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کے مستقبل کا تعین کرے گی کہ آیا آزادی کے 75 سال کے بعد بھی پاکستان نے کولونیلزم کے دور میں ہی رہنا ہے، یا پھر اس سازش کو ناکام بنا کر آزاد قوموں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ یہ سازش 2 صورتوں میں ہی ناکام ہو سکتی ہے۔ اول یہ کہ میں، آپ اور ہم سب نکلیں اور اپوزیشن سمیت دنیا کو بتا دیں کہ اتنی دیدہ دلیری سے نہ تو منمانی کرنے دیں گے اور نہ ہی اتنی ڈھٹائی اور بے شرمی سے ملک سے غداری۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی معجزہ ہو اور یہ سازش خود ہی ناکام ہو جائے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ بے شک ہر چیز پر قادر ہے، لیکن رب کائنات بھی انہی قوموں کی مدد کرتا ہے جو پہلے خود اپنے طور پر کچھ کرنے کا حوصلہ، جذبہ، ارادہ اور سب سے بڑھ کر کوشش کرتی ہیں۔ تو اچھے کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔